قیامت کے دن زمین کو آرڈر دیں گے اور زمین بولے گی یوم تحدث اخبارها بأن ربك اوحاها۔ اللہ زمین کو حکم دیں گے تو زمین بولے گی کہ رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں کوئی نہیں دیکھتا تھا، یہ یہاں ہی کام کرتا ہے، ہوائی نہیں کہ یہ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کے، ہوا اللہ کی، پانی اللہ کا، تو ایسی زمین بھیجا جو اللہ کی نہیں ہوئے، وہاں جا کے گناہ کر کیا؟ وہ سوچ کے پھر گیا حضرت ایسی تو کوئی زمین آسمان پانی نظر ہی نہیں آتا جو اللہ کی نہیں ہوگا۔ پھر جب اللہ کی نظر سے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا؟ یہ بات ہے کہ مومن کو اللہ سے محبت ہے، اس لیے مومن گناہ نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ دنیا میں آدمی کو بیوی سے محبت ہے تو بیوی ناراض ہو جائے ایسا کام نہیں کرے گا۔ بہت سے کام اپنے کو پسند نہیں لیکن بیوی کے لیے کرنے پڑتے ہیں۔ تو جب ایک بیوی کے لیے آدمی اپنی پسند نہ ہو وہ کام کرتا ہے تو اللہ تو ہمارے مالک، ہمارے خالق، ہم کو پیدا کرنے والے، ان کو راضی کرنے کے لیے تو زیادہ سے زیادہ کام کرنا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں گناہ کا حل کیا؟ گناہ کا حل ایک ہی ہے، چھوڑ دو، ایک ہی حل ہے اور کوئی حل ہے نہیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، جو گناہ اوپن کرو وہ بھی چھوڑو، جو گناہ چھپ چھپ کے کرو اس کو بھی چھوڑو، یہی ایک حل ہے گناہ کا، اس کے سوا کوئی حل نہیں۔ مومن کے دل میں اللہ کی محبت، اسی لیے اللہ ناراض نہیں ہوئے وہ کام کرنے۔ مومن کے دل میں اللہ کی محبت، اسی لیے جو کام اپنی طبیعت کو نہ لگے وہ بھی کرنے کے اللہ کے لیے۔ فجر کی نماز میں اٹھنا بہت بھاری پڑتا ہے لیکن اللہ کے لیے کرنے کا، کیونکہ اللہ کو پسند ہے کہ نماز میں آؤ، نماز پڑھو، نماز مت چھوڑو۔ رمضان میں کرتے ہیں کہ بھوکے رہنا گرمی کی رمضان میں کس کو پسند ہو، لیکن اللہ کے لیے رمضان میں بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہے، اسی لیے اللہ کے لیے کرنا ہے، بھوکا پیاسا رہنا۔ ایک مومن کی سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ، اسی لیے مومن اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے گا اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام بالکل نہیں کرے گا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا تقاضا۔ اچھا عجیب بات، اللہ کی محبت مانگنے کی دعا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ اللہ سے اللہ کی محبت مانگو۔ حضور بھی مانگتے تھے اور حضور نے اپنی امت کو دعا بتائی ہمیں بھی مانگنے کی۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی الی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد۔ یہ دعا حدیث میں آئی، اللہ سے اللہ کی محبت مانگو۔ اللہ میں آپ سے آپ کا پیار مانگتا ہوں، آپ کی محبت مانگتا ہوں، اور جو اللہ آپ کے بندے آپ سے محبت کرتے ان کی محبت مانگتا ہوں۔ اللہ والے، اللہ کے نیک بندے کا اللہ آپ کی محبت بھی مانگتے ہیں، آپ کے نیک بندوں کی محبت بھی مانگتے ہیں، اور وہ کام اللہ ہمیں کرنے کی توفیق دو جس کام کے ذریعے ہم آپ کی محبت پر پہنچ جائیں، جس کام سے اللہ کی محبت مل جائے۔ کہ بھائی نماز پڑھو اللہ کی محبت ملے گی، قرآن پڑھو اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کا نام لو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ کی محبت ملے گی۔ گناہ چھوڑ دو، اللہ کی محبت ملے گی، اور اللہ کی محبت
محبت کتنی چاہیے؟ اے اللہ آپ کی محبت مجھے اتنی دو، اتنی دو، اتنی دو۔ ہر چیز سے زیادہ اللہ کی محبت۔ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی، میری جان سے بھی زیادہ اللہ کی محبت۔ آدمی کو اپنی جان آتما سے بہت محبت ہوتی ہے کہ نہیں، یہ جان آدمی اللہ کے لیے دے سکتا ہے، لیکن جان کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اللہ کہے کہ میرے لیے جان دے دو تو بندہ جان دے دے، لیکن جان بچانے کے لیے اللہ کو ناراض کرنا پڑے تو نہیں کر سکتے۔ اللہ کی محبت جان سے بھی زیادہ۔ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد۔ اے اللہ میرے مال سے بھی زیادہ آپ کی محبت چاہیے۔ اب مال دولت سے زیادہ اللہ کی محبت کب؟ جب آدمی اللہ کو راضی کر کے کماوے اور اللہ ناراض ہوئے ایسے طریقے سے نہیں کماوے، یہ ہے مال سے زیادہ اللہ کی محبت۔ اب آج خود آدمی فیصلہ کرے، کمپیر کرو، کمپیر، تلناتمک ابیاس، کمپیر کرو کہ مال کی محبت کہ اللہ کی محبت۔ آدمی مال کے لیے، دولت کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا، دو نمبری کرے گا، تو سمجھو کہ اللہ کی محبت ڈھیلی ڈھیلی ہے اور مال کی محبت زیادہ ہے۔ حالانکہ مومن کو اللہ کی محبت زیادہ ہونی چاہیے کہ مال کا نقصان ہوتا ہو تو ہوئے، اللہ ناراض نہیں ہوئے۔ دعا مانگی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی۔ اے اللہ میری فیملی سے بھی زیادہ میری آپ سے محبت ہوئے، بیوی، بچے، ماں باپ، سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اس لیے اگر بیوی کہے کہ ایسا کام کرو جو شریعت میں گناہ ہوئے تو بیوی کی بات نہیں مانیں گے، اللہ کی بات مانیں گے۔ سب کا باپ کہے، سب کی ماں کہے ایسا کام جو گناہ ہوئے تو ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے، اللہ کی بات مانیں گے۔ کہتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کو ناراض کر کے کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور آگے دعا میں ان کا سخت گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی کتنا اچھا لگتا ہے، سخت گرمی کے موسم اور روزہ ہوئے پھر افطار کے وقت ٹھنڈا پانی کتنا اچھا لگتا ہے۔ اللہ کی محبت ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ہوئے، سخت گرمی کے روزے میں افطار میں کیسی ٹھنڈے پانی کی محبت ہوتی، اس سے زیادہ اللہ کی محبت۔ یہ کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ ہو گیا، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دل میں، دماغ میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ اللہ کی محبت۔ اور اللہ کی محبت زیادہ ہوگی تو آدمی اللہ کا نام لے گا، تھوڑی تھوڑی بات میں کہے گا ماشاءاللہ، الحمدللہ، تھوڑی تھوڑی بات میں، اچھا کھانا سامنے آیا ماشاءاللہ، کوئی نعمت ملی کا الحمدللہ، تھوڑی تھوڑی بات میں اللہ کا نام، تھوڑی تھوڑی بات میں اللہ کا نام، تو دل میں اللہ کی محبت، جتنا اللہ کا نام بولیں گے اتنی دل میں اللہ کی محبت آئے گی، اور جتنی دل میں اللہ کی محبت ہوگی آدمی اتنا زیادہ اللہ کا نام بولے گا۔ کلمہ طیبہ میں ہم دوسری چیز پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ شہادت و کلمہ طیبہ، یہ دوسرا حصہ کلمے کا یوں کہتا ہے کہ زندگی گزارنی ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔
ایک مومن لائف سٹائل کیسی ہونی چاہیے؟ مسلمان کی لائف سٹائل، جیون جینے کا طریقہ پدھتی کیسی ہونی چاہیے؟ خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ دوسرے حصے کا تقاضا کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت کا اللہ کے بعد سیکنڈ نمبر پر کسی کی محبت ہو تو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سیکنڈ نمبر کی، دوسرے نمبر کی محبت۔ اور نبی کی محبت کس کو کہتے ہیں؟ کیا تقاضا ہے نبی کی محبت کا؟ نبی کی محبت کا پہلا تقاضا یہ کہ درود شریف زیادہ پڑھو، جیسے اللہ کا نام ذکر میں لیتے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ، تو نبی کی محبت کا تقاضا درود پاک پڑھو زیادہ سے زیادہ۔ آدمی رات میں دن میں درود پڑھے، یہ نبی کی محبت کا تقاضا۔ آج مسلمان کم سے کم درود پڑھو، زیادہ سے زیادہ درود، صبح میں پڑھو، شام کو پڑھو، درود پڑھتے رہو، چھوٹا درود پڑھو، نماز والا درود پڑھو، کوئی بھی درود پڑھو، مسلمان کو درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے۔ درود کی برکت سے اللہ کی رحمت ملتی ہے، رحمت سے کام بنتے ہیں، گناہ معاف ہوتے، جنت میں درجے اونچے ہوتے درود پڑھنے کی برکت سے۔ تو نبی کی محبت کا پہلا تقاضا آدمی درود پاک خوب پڑھے، خوب پڑھے۔ چلو جمعہ کا دن ہے تو کم سے کم 300 مرتبہ درود تو پڑھو۔ جمعہ کی رات ہے، جو ابھی رات چلی گئی، جمعرات جمعہ کی بیچ والی رات، اب وہ رات میں 300 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ یہ نبی کی محبت کا تقاضا، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا۔ دوسرا تقاضا نبی کی محبت کا یہ کہ نبی کی سنت سیکھو اور نبی کی سنت والی زندگی گزارو، جیسے نبی کی سنت، نبی کے طریقے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہر چیز سکھلا دی، ہر چیز سکھلائی، کھانا کیسے، سونا کیسے، کپڑے کیسے پہننا، بزنس ویپار کیسے کرنا، ارے ٹوائلٹ میں جانے کا طریقہ بھی سکھایا نے، باہر نکلنے کا طریقہ بھی سکھایا، ٹوائلٹ میں بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھایا کہ کیسے بیٹھنے کا، سب چیز نبی نے سکھا دی، کوئی چیپٹر باقی نہیں چھوڑا۔ اب نبی کی سنت سیکھنا، سنت پر عمل کرنا، یہ ہے نبی کی محبت کا دوسرا تقاضا۔ دوسرا تقاضا یہ حدیث میں آتا ہے، پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب ٹوائلٹ میں جاتا ہے، استنجے میں جاتا ہے، وہاں شیطان ہوتے ہیں، شیطان حضور نے فرمایا، اور وہ شیطان ہماری شرم کی جگہ کے ساتھ کھیلتا ہے، چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، اس کا اثر ہے کہ پھر گندے گندے وچار آتے، گندے گندے وسوسے آتے، نیگیٹو تھنکنگ، آج سب کہتے تو ہے، لیکن اس سے بچنے کا رستہ، جب ٹوائلٹ میں جاؤ تو دعا پڑھ کے جاؤ تو اللہ تعالیٰ ایک پردہ لگا دیں گے، وہ شیطان آپ کو دیکھ نہیں سکے گا، شیطان آپ کی باڈی کو چھیڑ نہیں سکے گا، پردہ لگ جائے گا، قدرتی کارٹن لگ جائے گا۔ اور اگر دعا نہیں پڑھو گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹوائلٹ میں شیطان تمہاری شرم کی جگہ کو چھیڑے گا، حدیث میں موجود ہے۔ اب دعا پڑھ کے آدمی جاوے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ یہاں جتنے گندے شیطان، گندی چیزیں ٹوائلٹ میں، اے اللہ میری حفاظت کرو، دعا پڑھ کے جاوے۔ اب پردہ ہو گیا، اب شیطان ہماری شرم کی جگہ کو ہاتھ نہیں لگائے گا، وہاں جا کے دعوے ہاتھ کے اوپر سہارا دے کر یہاں رکھ کر کے بیٹھو، یہ نبی نے سکھایا کہ ٹوائلٹ میں ایسے بیٹھنے کا یوں سہارا دے کر، پھر باہر نکلو تو نکل کے دعا پڑھو، غفرانک الحمد
اذهب عني الاذى وعافاني. اللہ جتنی دیر میں اندر رہا ذکر نہیں ہوا تو معافی مانگتا ہوں. اللہ آپ کا کتنا احسان کہ گندگی دور ہو گئی اور مجھے عافیت ہو گئی. ورنہ جن بیچاروں کو قبضیات کی بیماری ہوتی ان کو پوچھو کتنی تکلیف ہوتی ہے. ٹائم ٹو ٹائم استنجا ہو جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اس لیے حضور نے دعا پڑھی الحمدللہ باہر نکلتے الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی. اللہ نے تکلیف دور کر دی مجھے عافیت دے دی. اتنی ساری چیزیں حضور نے سکھائی. سنت سیکھو مسلمانوں, سنت سیکھ کر سنت والی زندگی گزارو. یہ مسلمان کے لیے کلمہ طیبہ کا دوسرا حصہ سکھاتا ہے. سنت سیکھو, سنت پر عمل کرو. یہ نبی کی محبت کا دوسرا تقاضا ہے. تیسری چیز بتاؤں ایمان والوں, نبی کی محبت کا تیسرا تقاضا اللہ کے نبی کی سیرت پاک پڑھو. سیرت یعنی نبی کا جیون چرتر, سیرت پاک کہ حضور پیدا ہوئے وہاں سے لے کر وفات تک حضور کی پوری زندگی کو سیرت کہلاتی ہے. اردو میں ملتی, گجراتی میں ملتی, انگلش میں ملتی, تم کو جو بھاشا میں چاہیے اس میں ملے گی آپ کو سیرت پاک. پڑھو سیرت پاک. میں آج کل لوگوں کو یوں کہا کرتا ہوں ایمان والو, خالی بینر اور اسٹیکر لگانے سے نبی کی محبت کا حق ادا نہیں ہو جاتا. ایسے جذباتی دنیا میں مت جاؤ. خالی بینر لگا دی آئی لو محمد, اس سے کام نہیں چل جاتا. نبی کی محبت کا یہ تین بڑے بڑے تقاضے بتا رہا ہوں. اگر حقیقت میں نبی کی محبت ہے درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھو, نبی کی سنتیں سیکھو, زندگی میں سنت اپناؤ اور نبی کی سیرت طیبہ پڑھو. میں آپ سے سوال نہیں کرتا, بعض جگہوں پر میں نے مجمع سے سوال کیا, یہاں سے بڑے مجمع میں, کہ بتاؤ کون مسلمان ہے جس نے اللہ کے نبی کی پوری سیرت کا وانچن کر لیا ہو, پڑھ لیا ہو, اس کا مطالعہ کر لیا ہو. پورے مجمع میں ایک بھی مسلمان نہیں ہوتا بعض مرتبہ کہ جس نے نبی کی پیدائش سے لے کر موت تک سیرت پڑھی ہو. اور پیپر اوپر سے لے کر آخر تک واچیں گے, 16 پانے کا بھی 18 پانے کا بھی پیسے دے کر پڑھیں گے. اور نبی کی چھوٹی سی سیرت بھی آج تک مسلمانوں نے پوری نہیں پڑھی. پھر کہتے ہیں کہ نبی سے محبت ہے. یہ محبت خالی زبانی ہے اور ایسی موڑے موڑے کی محبت سے کچھ نہیں ہوتا. نبی کی محبت, نبی کی سیرت پڑھو اور سیرت پڑھ کے نبی جیسی زندگی ہماری ہونی چاہیے. تب جا کر کے نبی کی محبت کا حق ادا ہوگا, نبی کی محبت کا حق. اس لیے ایمان والوں, ہمیں جذبات کی دنیا سے باہر نکل کر کے ہوش کے ساتھ, سمجھداری کے ساتھ ہمیں کلمہ پڑھنا ہے, کلمے پر رہنا ہے. کلمے کے دونوں حصے پر لا الہ الا اللہ, میری محبت میرے اللہ سے, محمد الرسول اللہ. اللہ کے بعد اگر کسی سے محبت ہے تو مجھے آخری نبی, اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور سنو, وعید سنو. قرآن میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو نبی کے طریقے اور نبی کا مخالف اور ویرودھی ہو گئے, الگ راستے پر جا رہے. نبی نے کوئی راستہ بتایا, یہ الگ راستے. نبی نے کوئی طریقہ بتایا, یہ الگ دنیا میں. تو ایسے آدمی کا اینڈ اور انجام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر میں اس کو جہنم میں ڈالیں گے. اگر جنت میں جانا ہے تو نبی کے راستے سیکھو, نبی کے طریقے سیکھو, نبی کی سنت سیکھو, وہ تمہیں جنت میں لے جائے. سبحان اللہ. میں نے آپ کو استنجے میں جانے میں 3 باتیں بتائی.
نکلنے کی دعا، اندر بیٹھنے کا طریقہ، عمر حضور نے کیا کیا بتلایا. ایک بات اور بتلا دوں، نبی کی زندگی کی آخری سنت، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوموار کے دن انتقال ہوا، اس کو لگ بھگ 9-10 بجے کا ٹائم ملا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، چھوٹا سا روم، اور حضرت عائشہ کو یہاں چھاتی مبارک کے بعد حضور نے اپنا سر مبارک رکھا تھا. اس حالت میں حضور کو تکلیف شروع ہوئی، آخری تکلیف. تو وہاں پانی کا ایک باؤل تھا، اس میں حضور ہاتھ لے جاتے، پانی چھڑکتے اپنے اوپر، فرماتے الا ان للموت سکرات، موت کی تکلیف. اتنے میں حضور کے پاس حضرت عائشہ کے بھائی آئے. بھائی اور میں آ سکتا ہے؟ حضرت عائشہ کے حضرت عبدالرحمن ابن ابو بکر وہ آئے، ان کے ہاتھ میں تازی مسواک. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت کمزور تھی، تو حضور نے اشارہ کیا مسواک چاہیے. تو حضرت عائشہ نے اپنے بھائی کے ہاتھ میں سے مسواک لی، وہ مسواک ماں عائشہ نے چبائی، چبا کے نرم کی، کیونکہ حضور کمزور، بہت ویکنیس تھی اس کو. حضرت عائشہ نے چبائی اور چبا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. حضور نے وہ مسواک کی اپنے منہ میں، آخری وقت میں مسواک کی، اور مسواک کرنے کے بعد بولتے رہے، پڑھتے رہے اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ جو بڑے دوست، اے اللہ بڑے دوست، میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں. بس یہ پڑھتے پڑھتے حضور دنیا سے چلے گئے. آخری سنت مسواک کی سی حضور میں. یہ بات لکھنے کے بعد ایک بہت بڑے اللہ کے ولی محدث لکھتے ہیں کہ جو مسلمان مسواک کی سنت زندہ کرے گا، اللہ اس کو موت کے وقت انشاءاللہ کلمہ نصیب کرے گا. چونکہ حضور کی زندگی کی آخری عملی سنت ہے. وہ مسواک لکڑی کو کہتے ہیں، لکڑی کو، نمڑے کی ہو، پیلو کی ہو، وہ لکڑی والی مسواک، وہ مسواک جو سنت زندہ کرے گا، اللہ اسے موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا. یہ سنت کا فائدہ ہے. اللہ ہم سب کو حضور سے سچی محبت عطا فرمائے، زیادہ درود پڑھنے والا بناوے، سنت سیکھ کے سنت پہ عمل کرنے والا بنے. اور سب نیت کرو آج جمعہ میں کہ سیرت کی کتاب گھر لائیں گے اور پوری سیرت پڑھیں گے. کہو انشاءاللہ. اللہ کے نبی کی سیرت پڑھنا یہ مومن کے ایمان کا تقاضا. لا کے پڑھو، گھر والوں کو بھی سناؤ اللہ کے نبی کی پیاری سنت.